السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک سردار بھینس کو نہلا رہا تھا۔ ایک آدمی نے ٹائم پوچھا۔ سردار بھینس کی ٹانگ اٹھا کر بولا 6:15۔ وہ آدمی حیران تھا کیونکہ ٹائم واقعی 6:15 تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے ٹائم پوچھا۔ سردار نے پھر بھینس کی ٹانگ اٹھائی اور بولا 4:15۔ آدمی بہت پریشان ہوا اور اس نے نیشنل جیوگرافک والوں کو بلایا۔ انہوں نے بھی ٹائم پوچھا۔ سردار نے پھر وہی کیا۔ ٹیم نے سردار سے پوچھا تم یہ کیسے کرتے ہو؟ سردار نے ان کو ساتھ بٹھایا اور بھینس کی ٹانگ اوپر کر کے کہا او ویکھو سامنے ہوٹل دی دیوار تے گھڑی لگی ہوئی ہے۔ ماسٹر جی پنڈ میں بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہوئے، دیکھو بچوں یہ ایم ہے، ایم سے مدر بنتا ہے یعنی ماں، جیسا کہ نورے کی ماں۔ اگلے دن ماسٹر جی نے بورڈ پر ڈبلیو لکھا اور پوچھا بچوں یہ کیا ہے؟ ایک بچہ بولا استاد جی لگدی تے نورے دی ماں ہے پر پٹھی لمکی ہوئی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر یہ تم میرے کلینک کے باہر کھڑے ہو کر عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ پپو آپ ہی نے تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے کہ خواتین کو دیکھنے کا وقت شام 7 سے 9 بجے تک ہے۔ ایک سردار پکانے والے تیل سے نہا کر گرل فرینڈ کو ملنے گیا۔ لڑکی نے تیل کی بو سے تنگ آ کر پوچھا تم آئل سے کیوں نہا کر آئے ہو؟ سردار بولا وہ میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ شیخ مرتے وقت میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ نے پھر پوچھا میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ تمام یک زبان ہو کر بولے ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان۔ شیخ بولا تو پھر ساتھ کے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ایک شخص کی مرتے وقت کی وصیت، بیٹا ڈیفینس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا بیٹا تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں اس لیے گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹس تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی کہاں کا امیر، وہ منحوس تو دودھ والا ہے، اپنے گاہکوں کا بتا رہا ہے۔ ایک میراثی کا کھوتا گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ آخر کار ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک عاشق اور معشوق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشق بولا صنم تیری آنکھوں میں مجھے سارا جہان نظر آ رہا ہے۔ میراثی بولا دیکھی یار میرا کھوتا کتھے ہے؟ شیخ صاحب جس بس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہر میں جا گری۔ سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں پانی سے نکلنے کی کوشش میں تھے، مگر شیخ صاحب پانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شیخ جی پھولی ہوئی سانس توڑ کر بولے او بے غیرت کنڈکٹر نو لب رہا واں، میرے 25 روپے بقایا نے۔ باپ بیٹے سے پڑوس کی لڑکی کو دیکھو امتحان میں فرسٹ آئی ہے، بیٹا اسی کو تو دیکھ دیکھ کر میں فیل ہوا ہوں۔ وہ سہیلی کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی سہیلی پریشان حال اور رو رو کر برا حال کیے بیٹھی ہے۔ دلاسا دیا اور پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ سہیلی نے جواب دیا آج میرے میاں صاحب جب دفتر کے لیے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا مجھے 2000 روپے دیتے جائیں، میں نے میک اپ کروانے جانا ہے۔ کہتی ہے میرے میاں کچھ دیر میرے چہرے کو دیکھتے رہے اور پھر جیب سے 5000 روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا یہ 5000 روپے رکھ لو، 2 سے کچھ نہیں بننا۔ کسی گھر میں چور گھس آیا، میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا
اور انتہائی باری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکرے مار کر بولا، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکھڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے واسطے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس پاس سے گزری تو طوطے نے سیٹی بجائی۔ ایئر ہوسٹس نے مڑ کے دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجا دی۔ ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور شکایت کر دی۔ حکم ہوا کہ دونوں کو چلتے جہاز سے باہر پھینک دیا جائے۔ جب ان کو پھینکنے لگے تو طوطے نے مالک سے پوچھا، اڑ لیتے ہو؟ مالک بولا، نہیں۔ طوطا بولا، پھر اس ماں نو چھیڑیا کیوں سی؟ ایک آدمی کی شادی موبائل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی سے ہوئی۔ شوہر گھونگھٹ اٹھانے لگا تو وہ بولی، برائے مہربانی اس مینیو سے انتخاب کیجئے۔ گھونگھٹ اٹھانے کے لیے 1 دبائیں، باتیں کرنے کے لیے 2 دبائیں، منہ دکھائی کے لیے 3 دبائیں۔ شوہر غصے سے، اب بتاؤ طلاق کے لیے کیا دباؤں؟ بیوی، آپ کا موجودہ بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے، برائے مہربانی پہلے حق مہر کی رقم جمع کروائیں۔ مزید معلومات کے لیے میری امی سے رابطہ کریں۔ مجھ سے شادی کرنے کا شکریہ۔ بٹ صاحب کی بیگم کو بٹ صاحب کا فون آیا۔ بہت مشکل سے بول رہے تھے۔ بیگم نے پوچھا، خیر تو ہے نا؟ کیا بات ہے؟ بٹ صاحب بولے، پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ بیگم بولی، آپ تو خود حکیم ہیں، کوئی پھکی وغیرہ لے لیں۔ تو بٹ صاحب گویا ہوئے، یار اگر پھکی کی گنجائش ہوتی تو میں اور گوشت نہ کھا لیتا۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا، مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا، میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا بولا، پپو پتر وڈی بوتل دے پائی نو۔ تین آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا بولا، میں 3 سال سے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا بہت ہی دکھی انداز میں بولا، میں 20 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔